النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، یہ سورہ احزاب کی 6 آیت ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں پہ حاکم ہیں، وہ ان کی جان پہ تصرف رکھتے ہیں، ان کی جان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ باتیں پچھلے جمعے ہو گئی تھیں کہ کس کس حوالے سے اولیٰ بمعنی اقرب اور حاکم کے جو تصورات تھے وہ میں نے عرض کیے تھے۔ ایک بات ایمان کے حوالے سے ذہن میں رکھنا، یہ جو ہم بہت جلدی متزلزل ہو جاتے ہیں نا، ذرا سا لالچ دیکھا تو ادھر کو توجہ چلی گئی، تھوڑا سا خوف دیکھا تو توجہ ہٹ گئی، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ
ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور ایمان کو نقصان پہنچے گا. ذرا تھوڑا سا فیشن دیکھا تو ادھر مغروب ہو گئے، کسی کے کپڑے دیکھے تو مغروب ہو گئے. اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا، جس دل میں ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، چونکہ ایمان کی لذت سے بڑی لذت اور کوئی نہیں ہے. اور یہ آیت جو ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس میں ہمارے عرفاء نے ایک جملہ جو لکھا ہے، اس کی جو عرفانی تفسیر ہے، عرفاء کہتے ہیں کہ ہر حال میں، یعنی تمام احوال میں، آپ خوشحالی میں ہیں، تنگی میں ہیں، تندرستی میں ہیں، بیماری میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، حالت امن میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، کوئی بھی کیفیت آپ کے اوپر ہے، ہر حال میں نبی کو اپنا حاکم مانو. تو جب آپ تمام احوال میں نبی پاک کو حاکم مانیں گے، پھر اسی ایمان کی لذت محسوس کریں گے. تو ہمارے جب احوال بدلتے ہیں نا، تو پھر ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں. ظاہر ہے اگر گھر میں فوتیدگی ہو جائے گی تو پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سر پہ پردہ رکھ لیں گی، یاسین پڑھیں گی اور بڑا پتہ نہیں. اور وہی اگر لمحات خوشی کے آ جائیں تو پھر ڈانس بھی کرنا ہے، پھر بال کھلے بھی چھوڑنے ہیں. تو اس حالت میں اب نبی کو حاکم نہیں نہ مانا تو ایمان کی لذت کیسے محسوس ہو؟ تو عرفاء نے اس ایک جملے میں کہا ہے کہ ایمان کی لذت اگر محسوس کرنی ہے تو پھر ہر حال میں نبی کو اپنا حاکم ماننا، کیسے بھی احوال ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہماری جان پہ. ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت. اور اس کا پھر آگے آپ کے عمل سے جو نتیجہ نکلے گا وہ پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ ما سوا اللہ سے، ہمارے تو آپ کو پتہ ہے نا شجرہ شریف میں پہلا شعر ہی یہی ہے، اللہ ما سوا اللہ دو ہیں، جو دو کو مانے مشرک سو ہے. یہ نہیں کہ اللہ پر بھی ایمان اور ما سوا اللہ پر بھی ایمان. تو ہمارے ہاں تو یہ شرک ہے. یہ جب اللہ کو مان لیا تو پھر ما سوا اللہ کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہے. بھائی جو دو کو مانے گا وہ مشرک ہوگا نا. تو ہم دو کو نہیں مانتے، ہم صرف ایک وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. تو ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت. اور اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اس ما سوا اللہ میں سے، وہ آپ کے رشتے ہوں، آپ کی دوستیاں ہوں، آپ کے تعلقات ہوں، ہر تعلق آپ اللہ کی محبت میں نبھائیں گے. پھر کوئی تعلق ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کی محبت شامل نہیں ہوگی. یعنی جس چیز سے بھی آپ محبت کریں بخاطر خدا کریں، اللہ کے لیے کریں. اور تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ پھر اگر اس کو کوئی خوف دے، لالچ دے کہ کفر کی طرف، اللہ کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹا، تو اس کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے اس کو کوئی آگ میں ڈال رہا ہے. ایمان کی لذت سمجھے کیا ہے؟ اس لیے وہ پھر اللہ اور ما سوا اللہ میں یہ جو شرک کا پہلو آ جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو، رشتوں کو، تعلقات کو اللہ پہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل یہ بتا دیا گیا
تیسرا جو درجہ تھا پچھلے جمعے اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس نے کوئی اتنی دولت چھوڑی ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے؟ تو اگر کہا جاتا تھا کہ ہاں اس کے پاس اتنا ہے تو حضور اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اگر اس نے اتنا مال و اسباب نہیں چھوڑا کہ جس سے قرض ادا ہو تو پھر اس کے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں، اور اگر اس کے قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا تو سرکار جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور سے کہتے تھے جنازہ پڑھا دیں۔ اب یہاں ایک دو سوالات رہ گئے تھے، یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دو سوالات رہ گئے تھے جو اس دور میں بھی اٹھے، اس دور میں بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جنازے کا مطلب کیا ہے؟ جنازے کا مطلب ہے دعا، بھائی اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو محروم ہو جائے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جنازے میں حضور نے مغفرت کی دعا کرنی ہے نا۔ تو ایک تو اس میں یہ اہمیت بتانا تھی کہ اگر تم لوگوں کا مال کھا کر آ گئے ہو، انسانوں کا حق مارا ہے، تو پھر نبی کی دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے، اور یہ قرض کے لیے ضروری یعنی ہدایت تھی کہ یا تو وہ اتنا مال و اسباب چھوڑ کے گیا ہو کہ اس کے بعد والے لواحقین اس کا قرض ادا کر دیں، یا جنازے والے جو ہیں وہ۔ تو ایک اس کی اہمیت بتانا تھی۔ آپ کو بتایا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض میں آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے نا۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، حضور اپنی دعا سے کیسے کسی کو محروم کر سکتے ہیں؟ بھائی چاہے وہ گناہگار ہے لیکن حضور اپنی دعا سے کیسے؟ حضور تو وہ منافق نے کہا تھا عبداللہ بن ابی کو، اس کی دعا کو بھی چلے گئے تھے۔ اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور خصوصاً میں ایک روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی رحمت تھی۔ رحمت پتہ کیا تھی؟ کہ جب سرکار تشریف لائے ہیں تو پیچھے تو صحابہ کھڑے ہیں، ایمان والے کھڑے ہیں نا، ان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ اب ایمان کی لذت کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضور کے پیچھے جنازہ پڑھے۔ بھائی سرکار یہی فرماتے تھے نا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھا دے۔ اب صحابہ کی خواہش کیا ہے کہ حضور جنازہ پڑھائیں۔ اس بات کو باریک سا نکتہ ہے جو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اب جب کہا گیا کہ کوئی بھی نہیں اس کا ذمہ دار، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اتاروں گا، لیکن جنازہ میں نے آپ کے پیچھے ہی پڑھنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا اس کا قرض ہے تو اب ہم رسول اللہ کے پیچھے جنازہ نہ پڑھیں۔ ایمان کی لذت کو ذرا محسوس کریں کیا ہوتے ہیں کہ اگر میرا مال چلا جاتا ہے اور میں رسول اللہ کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ تو اس رحمت کی وجہ، یعنی یہ جو حضور انکار کرتے تھے نا، یہ بھی مرنے والے کے لیے رحمت ہوتی تھی، اس کا کوئی قرض ادا کر دیتا تھا، یعنی اس مرنے والے کا قرض بھی ادا ہو جاتا تھا، اس کے لیے یہ بھی رحمت کا ہی پہلو تھا۔ یہ ایک دو ظاہر ہے سوالات اس دور میں بھی اٹھے تھے، اب بھی اٹھتے ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری۔ آپ سے کو کہے گی یار حضور تو رحمت للعالمین ہے، سرکار کہہ دیں کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا،
ہاں جب سرکار ایسا کرتے تھے تو اس مقروض کا قرض ادا ہو جاتا تھا۔ تیسری جو چیز میں نے پچھلے جو میں عرض کی تھی اس کی بھی ایک وضاحت تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ جب بیت المال اور اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی، یہ زکوٰۃ عشر ٹیکسز اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو پھر یہی سوال کرتے کہ اس نے اپنی وراثت میں کچھ چھوڑا ہے؟ جب کہا جاتا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وراثت میں کچھ چھوڑا ہے، تو سرکار فرماتے وہ وارثوں کا ہے، اس کا قرض بیت المال سے ادا ہوگا۔ یعنی اگر نبی ولی ہیں نا، حاکم ہیں تمہاری جان کے، تو تمہارے پیسے سے نہیں لیتے، کہتے ہیں اس کے پیسے اس کے وارثوں کو دے دو، اب یہ اسٹیٹ اس کا قرض ادا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ ہمارے ہاں تو اسلامی ریاست ہے ہی نہیں نا۔ اسلامی ریاست کے جو خد و خال ہیں اس میں اگر ساری عوام ٹیکس دیتی ہے تو اس عوام کی حکمرانوں پہ ذمہ داری ہے کہ حکمران پھر مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ عیاشیاں کریں، وہ امانت ہے ان کے پاس۔ اس دنیا میں بھی وہ سخت گناہگار ہوں گے اور قیامت والے دن تو پھر پکڑ ہوگی ان کی۔ سب سے جو بری کرپشن ہے نا وہ ٹیکس کا مال کھانا ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، آپ نے ایک بندے سے قرض لیا ہے، 2 سے لیا ہے، 3 سے لیا ہے، آپ قیامت والے دن ان 2-3 کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جب یہ ادارے یہ ٹیکس کے پیسے میں کرپشن کرتے ہیں تو پھر وہ 25 کروڑ کے مجرم ہیں، کس کس سے معاف کروائیں گے؟ یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ کوئی بندہ بیت المال اور ٹیکس کے پیسے جو ہیں ان میں کرپشن نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، چاہے وہ کوئی ایس ڈی او ہو، کوئی اے سی ہو، ڈی سی، جس کے اندر بھی وہ مالی معاملات آتے ہیں۔ چونکہ ٹیکس 25 کروڑ عوام نے دیا ہے تو اب ان سب کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے گی۔ اب یہ تو ہے گورنمنٹ اسٹیٹ کی سطح پہ جو اسلامی ریاست کے خد و خال ہیں، لیکن اگر دوسری طرف آ جائیں تو ہمارے تصوف کی دنیا میں بھی یہی کچھ ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو پیر مریدوں سے نذرانے لیتے ہیں نا، یہ بھی اسی لیے ہیں کہ ان کے جو غریب مرید ہیں امیروں سے لے کے ان تک پہنچائیں، تاکہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ نذرانے پیروں کی عیاشی کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ان کا بھی کوئی مرید مقروض مر گیا ہے تو پیر کی ذمہ داری ہے اس کا قرض اتارے۔ اس کا مرید کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری دور کرے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کا علاج کروائے، اس کے مریدوں میں سے کسی کے بچے یتیم ہیں تو ان کی کفالت کرے۔ ایسے ہی وہ ان کا ولی بن کے بیٹھ گیا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں۔ اگر ولی بننا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ اب دیکھیے آپ کے دین کی خوبصورتی کیا ہے کہ اگر کوئی ظاہری حکمران بنا ہے تو اس کے ذمہ بھی کیا کچھ لگایا ہے، اور اگر کوئی روحانی ذمہ دار بنتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری لگائی ہے۔ اور حضور غوث پاک نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو آپ اپنے شیخ کو ہدیہ دیتے ہیں یہ بالکل زکوٰۃ کی مانند ہے، جیسے زکوٰۃ امیروں سے لینی ہے اور غریبوں کو دینی ہے، اسی طرح وہ شیخ بھی جو ہے اپنے امیر مریدوں سے لے اور غریبوں کو عطا کرے۔
ورنہ وہ بھی پکڑا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ نظر نیاز تو اپنی عیاشیوں. اسی لیے تو علامہ اقبال کو تو اتنا غصہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. اگر یہ پیسے اپنی ذات پہ اپنے بچوں کی عیاشیوں کے لیے، اپنی گاڑیوں اور بنگلوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ مریدوں سے سود لے رہے ہیں. سمجھ لگی؟ یہ دین کو کس کس پہلو سے ہم نے برباد کیا. بہرحال یہ ایک دو چیزیں پچھلے جمعے کی رہ گئی تھیں. اگلا جملہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. یعنی پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا کہ نبی تمہاری جانوں کے حاکم ہیں. جو حق اللہ کا نبی تمہاری جان پہ رکھتا ہے وہ تم بھی نہیں رکھتے. اور اس کے آگے پھر حضور کی ازواج کا حق بتایا کہ نبی پاک کا احترام کرنا ہے حاکم کی حیثیت سے، اور حضور کی بیویوں کا احترام کرنا ہے ماں کی حیثیت سے. اس میں ایک ذرا ٹیکنیکل سی بات ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مائیں ہیں نا، ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں. ہاں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، یہ حکمن مائیں ہیں. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. حقیقت میں اور حکم میں ذرا نا فرق سمجھنا ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. کوئی بھی چیز حکم میں یا حقیقتاً ہوتی ہے یا حکماً ہوتی ہے. مثلاً ایک بندہ، اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، فوت ہو گیا. جب بندہ فوت ہو گیا تو اس کے اوپر کچھ ظاہر ہے احکامات ہیں کہ اس کو آپ دفن کریں گے، تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے. اس کی جو بیوہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے. وہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اب یہ ہے حکم مرنے والے کے لیے. قرآن کریم نے جب کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو شہید ہوا ہے کیا اس کو دفن نہیں کریں گے؟ بھائی دفن تو اسے بھی کریں گے نا. کیا شہید کی بیوہ جو ہے وہ بعد میں نکاح نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. کیا شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو حکم تو وہی لاگو ہوئے جو عام مرنے والے پہ ہوئے. یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے نا، قرآن کریم میں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی عام بندہ جو مرا ہے وہ حقیقتاً یعنی مر گیا. ظاہر ہے جو بندہ زندہ ہے اس کی بیوی تو اس کی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتی. عام بندہ زندہ ہے تو اس کی وراثت اس کی زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی. اب شہید اگر زندہ ہے تو اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو رہی ہے؟ اس کی بیوہ کو نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ تو یہ قرآن کریم اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ حقیقتاً زندہ نہیں ہے، حکماً زندہ ہے. یہ دونوں ٹرمیں سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے حقیقتاً زندہ ہونا اور ایک ہے حکماً زندہ ہونا. تو شہید کیا ہے؟ حقیقتاً زندہ نہیں ہے،
حکمن زندہ ہے۔ اب یہاں جو بات ہے یہ بڑی عجیب ہے، یہ اس کو ذرا سمجھیں۔ اسی سورہ احزاب کی 53 آیت ہے وہ جو میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اب میرا نبی اگر اس دنیا سے پردہ کر جائے تو اس کی بیویوں سے تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کی بیویوں سے ابدا کبھی بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ حکم ہے کہ وہ ماں کے درجے میں حکمن ہے نا، حقیقتاً نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کی مائیں ہیں تو پھر حضور کی اولاد کی آگے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی پھر نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں وہ سارے مومنوں کی بہنیں ہیں، تو بہن تو بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، نہیں نہ کر سکتی۔ تو حکمن اور حقیقتاً کو ذرا فرق سمجھنا ہے۔ نبی پاک کی بیویاں اگر مائیں ہیں تو حکمن ہیں، حقیقتاً نہیں ہے، ورنہ حضور کی اولاد کا تو حضرت فاطمہ کا ہی حضرت علی سے نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو جملہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ اچھا ہاں، ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ باقی احکام ویسے ہی ہیں جیسے عام عورتوں کے، اگر تم نے ان سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ حجاب نبی پاک کی بیویاں ایسے ہی کریں گی جیسے غیر محرم مردوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں تو منہ اٹھا کے جیسے نبی کے گھر میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے مائیں ہیں نا گھر میں، جیسے جی چاہے گفتگو کرو، جیسے جی چاہے ان کے ساتھ سفر کرو، نہیں، یہ احکامات ویسے ہی ہیں۔ اس آیت میں 53 آیت میں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ تو ایک تو ان کو یہ خصوصی طور پہ جو عزت دی گئی کہ نبی کی بیوہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی، پیغمبر کی بیوہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک محبت کا نقطہ بھی ہے کہ اگر شہید کو بھی قرآن زندہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ شہید بھی زندہ ہے، تو شہید کی بیوہ جو ہے وہ تو نکاح کر سکتی ہے، پیغمبر کی بیوی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شہید جو ہے وہ حقیقتاً زندہ نہیں ہے، حکمن زندہ ہے۔ نبی حکمن بھی زندہ ہے، حقیقتاً بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ یعنی یہ ماؤں کا جو تعلق ہے یہ حکمن ہے، حکمن ہے تو پھر شہید کے لیے وہ جو حکم ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر صرف حکمن ہی زندہ نہیں ہے، حقیقتاً بھی زندہ ہے۔ اسی لیے جو کلمہ آپ کو عطا کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ماضی کا ایک حرف بھی نہیں ڈالا گیا۔ آج بھی جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں، کبھی تھے نہیں کہہ سکتے۔ قیامت تک ختم نبوت پہ یہی کلمہ پڑھا جائے گا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہمارے کچھ لوگوں نے اس میں آگے باتیں شروع کر دی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مائیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان ماؤں کی جو بہنیں ہیں وہ خالہ لگی۔ بھائی ماں کی بہن خالہ ہی ہوتی ہے نا۔ اگر یہ حقیقتاً مائیں ہوتی
تو پھر ان کی بہنوں کی بھی شادی نہیں کسی سے ہو سکتی تھی، کیونکہ خالہ تو کسی سے اپنے بھانجے سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثلاً یہ جو خالائیں ہیں یہ امت کے ساتھ نکاح کریں، یا پھر ایک اور چیز کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے کہہ دی کہ ان ازواج مطہرات کے جو بھائی ہیں وہ امت کے ماموں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بھائی اگر وہ ماموں ہیں تو وہ بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، ماموں کوئی بھی اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حکمن چیزیں ہوتی ہیں ان کو حقیقت سے علیحدہ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دوں، ایک طہارت ہے حقیقی، چلو نجاست پہلے، ایک نجاست حقیقی ہے، ایک حکمی ہے۔ حقیقی نجاست ہے کہ آپ کو جہاں کوئی گوبر لگ گیا، خون لگ گیا، پخانہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا، یہ حقیقی نجاست ہے۔ اس کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے آپ کا کپڑا، آپ کا جسم کا حصہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا احتلام ہو گیا، کوئی ایسی صورت بنی، اب آپ پہ غسل واجب ہے، پورا جسم پلید ہے، تو کیا وہ جو کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ لگا وہ بھی پلید ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ نجاست حکمی ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے۔ جہاں جہاں وہ نجاست لگی ہوگی وہ حقیقت میں آئے گی، باقی سارا جسم جو ہے وہ حکمی نجاست میں آئے گا۔ یہ جو آپ وضو بھی کرتے ہیں نا، تو وضو بھی آپ حکمی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کسی سے سلام دعا تو لے رہے ہیں نا، اور بھائی سلام کر رہے ہیں نا، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو یہ حکمی اور حقیقی جو ہے نا، اس کا فرق جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھا کریں۔ یہ آج کل یہ جو آپ کو بڑے ماموں اور خالائیں نظر آتی ہیں نا، ان کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ورنہ اگر یہ چیزیں آپ بیان کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر نبی پاک کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی بہنوں کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے، ان کے بھائیوں کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، ان کا بھائی محمد بن ابی بکر اگر وہ ساری امت کا ماموں ہے تو ماموں پھر کس بھانجی کے ساتھ شادی کرے گا؟ حضرت عمر فاروق کی بیٹی جو ہیں وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، اب حضرت عمر فاروق کے بیٹے جو ہیں وہ پھر اب کیا کریں؟ عبداللہ ابن عمر کس سے شادی کریں؟ تو خدا کے لیے اس جہالت نے پتہ نہیں ہمیں کہاں تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو ماؤں کا سٹیٹس ہے وہ قرآن کریم نے یہ 53 جو آیت ہے احزاب کی، ہم تو چھٹی آیت پڑھ رہے ہیں نا، 53 میں یہ سارے مسائل آپ بیان کر دیے کہ اب ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ سٹیٹس ہے ایک، اور باقی اگر تم نے ان سے کوئی بات بھی کرنی ہے تو حجاب کے پیچھے سے کرنی ہے۔ اور یہ جو آپ ابھی اس پارہ شروع ہوگا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا، یہ دیکھیے نا کتنا سخت حکم دیا۔ یہ پہلی آیت میں یا نساء، دوسری میں یہ 32 نمبر آیت ہے، اے نبی کی بیویو لستن کاحد من النساء، یعنی اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ مائیں ہیں نا، لیکن اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہے، تو کوئی اجنبی آ گیا ہے دروازہ ناک کرتا ہے تو اب ٹھیک ہے وہ گھر آ جائے، گھر ماں ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم نے نرم لہجے میں اس سے بات بھی نہیں کرنی، سخت لہجے میں بات کرو۔
یعنی تمہارا لہجہ بھی سخت ہو. کیا بیٹوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ہو سکتا ہے وہ جو باہر کھڑا ہو اس کے دل میں کوئی مرض ہو، وہ دل کا مریض ہو، کوئی بے حیا انسان ہو. تم نرم لہجے میں پیار سے محبت سے اس سے بات کرو گی تو وہ باہر جا کے لوگوں کو بتاتا پھرے گا نبی دی بیوی نو تے میرے نال پیار ہو گیا، وہ تو بڑے پیار سے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حضور کی بیویوں کی عزت کا اہتمام کیا کہ ان سے بات بھی کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور اگر وہ کسی سے بات کریں تو سخت لہجے میں کریں. اسی آیت پہ پھر ہمارے فقہا نے یہ حکم جاری کیا ہے. لیکن یہ بدعت بھی آج ہمارے ہاں عام ہے. اسی آیت پہ یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ترنم کے ساتھ سر کے ساتھ نعت پڑھتی ہے تو اس کی نعت کو سننا حرام کے درجے کا گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنی اس آواز کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. اگر نبی کی بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے، اپنے گھروں میں ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہیں کہ اگر ہم گھر پہ نہ ہوں تو آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، یہ حکم ہے اللہ کا. اور اللہ نے آگے بات بتا دی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو باہر کھڑا ہے وہ دل کا مریض ہو، وہ کوئی بے غیرت آدمی ہو. اب ذرا سوچیں، اب ہم نے یہ جو وہ ساؤنڈ لگائے ہوئے ہیں اور عورتوں کی محفلیں شروع ہو گئی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، حرام کے درجے کا گناہ ہے. قرآن کریم کی آواز بھی غیر محرم مرد کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے عورت کی. اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے سارا، لیکن یہ عمل تو وہی کرے گا نا جو نبی کو ہر حال میں حاکم سمجھے گا. جب نبی کو آپ حاکم نہیں سمجھیں گے تو یہ بدعتیں، پھر آپ کا معاشرہ برباد ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا. اسی حکم کے تحت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. میں نے تو کئی دفعہ علماء سے کہا اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو، یہ فتویٰ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ عورت سے نعت سننا جو ہے حرام کے درجے کا گناہ ہے. جیسے عورت کے جسم کا پردہ ہے ویسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. لیکن وہاں چونکہ اسی مولوی کی بیوی تو وہ محفل کر رہی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کر رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو کیسے منع کرے، اس کو آمدن آ رہی ہے. اسی آیت کے تحت ہمارے فقہا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر نبی پاک کی بیویوں کے ساتھ یہ حکم ہے تو تمہارے پیر کی بھی بیوی اور بیٹی تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور تمہارا پیر بھی غیر محرم ہے تمہاری عورتوں کے لیے. اے نہیں کہ پیر تواڈے گھر وچ جویں مرضی وڑیا ہوئے، یہ جی باپ دے درجے وچ ہے. پیغمبر سے بڑا باپ کون ہے؟ حضور اس امت کے باپ ہیں. عورتیں بیعت بھی کرنے آتی ہیں تو حضور خیمے کے باہر بٹھاتے ہیں. پانی کا ایک برتن لایا جاتا ہے، ایک طرف حضور اپنا ہاتھ پانی میں رکھتے ہیں، ایک طرف وہ عورتیں پانی میں ہاتھ. حضور ان کا ہاتھ نہیں اپنے ہاتھ کو لگنے دیتے. ہم نے کیا کیا بدماشیاں شروع کر دی. یا کپڑا پکڑایا جاتا تھا ان عورتوں کو، ایک طرف سے وہ پکڑتی ہیں، ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں. نبی باپ ہے اس امت کا، لیکن امت کو بتا رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں پیر جیسے جی چاہے آ جاتے ہیں. نہ ہماری اور آپ کو پتہ ہے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام کے درجے کا گناہ ہے. یہ آپ لوگ بھی، عام ظاہر ہے ہمارا ایک کلچر ہے تو اس کلچر کو بھی تھوڑا سا سمجھا کریں. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کوئی بچی آئے گی تو ہم اس کے سر پہ پیار دیتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں کپڑا ہونا چاہیے. اگر اس کے بالوں کو تمہارا ہاتھ ٹچ کر گیا نا اس کے،
ڈائریکٹ جسم کو، تو یہ بھی حرام کے درجے کا گناہ ہے۔ یا پھر اگر آپ اپنی بیٹی کے، ظاہر ہے جو بھی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں ہمارے کلچر میں ہیں، تو وہ کپڑا اگر سر پہ ہو تو آپ نے کپڑے کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کے بالوں کو نہیں لگا سکتے، اگر آپ کی بڑی مجبوری ہے تو یہ احکامات ان آیات سے جو ہیں وہ آگے پھر جاری ہوتے ہیں۔ اگلی جو بات تھی وہ تو اب رہ ہی گئی، لیکن میں ایک جملہ صرف عرض کر دوں، باقی تو تفصیل انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ مومنین اور مہاجرین جو ہیں، ان کی نسبت یہ جو رحم کے رشتے ہیں، تمہارے خونی رشتے ہیں، یہ زیادہ قریب ہیں۔ تو اس پہ میں نے ایک دو جملے پچھلے جمعے کہے تھے، لیکن تفصیل رہ گئی تھی۔ آج آپ نے صرف یہ بات سننی ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ ہی بات کریں گے، کس درجے میں یہ قریب ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس میں رحم کے رشتے جو ہیں، یہ خونی رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے، ایمان کے اور ہجرت کے رشتے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فی کتاب اللہ، اس کتاب اللہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوح محفوظ پہ بات لکھی ہوئی کہ تمہارے رحم کے رشتے مومنین اور مہاجرین کے رشتوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، یہ تفصیلاً اصل میں بات کرنی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کروائی، ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے مال و متاع آدھے آدھے دے دیے، گھر دے دیے، باغات دے دیے۔ اب انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ یہ ایمان والے، یہ مہاجرین بڑی عزت والے ہیں، لیکن وراثت کا حق صرف خونی رشتے کو ہے۔ اور اگلی بات جو تھی، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، تو معروف میں اگر آپ ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے دیں، لیکن ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنائیں۔ وراثت کا حق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، وہ صرف تمہارے خونی رشتوں کا ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔